الرحمن الرحیم. جی تكون ناقصة لثبوت خبرها ماضيا دائما أو منقطعا. صبر. علماء کرام توجہ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. افعال ناقصہ کی بحث چل رہی ہے. وہ لفظ گن دیے کانا سے لے کر لیسا تک. پھر درمیان میں ایک بات آئی ہے کہ ایک محاورہ بن گیا ما جات حاجت کا تقادت کا نہا حربتن یا حربتن. تو یہ بھی ناقصہ ہے چونکہ جملے کو چاہتے ہیں. آگے مسئلہ بیان کیا ہے کہ یہ جملے اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں. خبر کو وہ شے دیتے ہیں جو ان کا معنی ہوتا ہے. ماضی والا، بدلنے والا، وقت والا، دوام والا، جو ان کا معنی ہوتا ہے نا خبر کو وہ معنی عطا کرتے ہیں. اور جملے پر داخل ہو کر پہلی جز کو یعنی مبتدا کو یہ رفع دیتے ہیں اور وہ ان کا اسم بن جاتا ہے. خبر کو نصب دیتے ہیں اور وہ ان کی خبر بن جاتی. تو کانا زید قائمن میں زید کو رفع دیا ہے کانا نے اور قائمن کو نصب دی ہے کس نے؟ کانا نے. سمجھ آ گئی؟ اب ایک ایک کی تفصیل کرتے ہیں. یہ وہی ہے جو پیچھے پڑھی ہے دیت الناو میں. تو کانا جو ہے نا جی کانا یہ ناقصہ بھی ہوتا ہے، بمعنی سارا بھی ہوتا ہے، وہ بھی ناقصہ ہے. اور کانا تامہ بھی ہوتا ہے، کانا زیادہ بھی ہوتا ہے. تو چار معنی ہو گئے. کانا ناقصہ اپنا معنی، کانا ناقصہ بمعنی سارا، تے کانا تامہ تے کانا زائدہ. تو کانا چار معنوں میں استعمال ہے. موٹی موٹی گل کر دوں اور بھی ہوتے ہیں جی. کیا کہ جی کانا چار معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کانا تامہ، کانا ناقصہ، کانا ناقصہ. کانا ناقصہ اپنے معنی میں، اس کا اپنا معنی کیا ہے میں عرض کرتا ہوں. اور کانا ناقصہ بمعنی سارا، کانا تامہ اور کانا زائدہ. زیادہ. کانا ناقصہ جو ہے نا اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنی خبر، اپنی سے مراد جس جملے پر داخل ہوئے ہیں نا. اب کانا زید قائمن سامنے رکھنے ایک باری نظر آ رہی. یہ زید کو کانا کا اسم کہتے ہیں اور قائمن کو کانا کی خبر کہتے ہیں. یہ زیدن کانا کا اپنا اسم ہے، قائمن کانا کی اپنی خبر ہے. یہ لغت سمجھ آ گئی. ہوں شروع گل. کانا جو ہے نا ناقصہ یہ اپنی خبر کے ثبوت کے لیے آتا ہے. ثبوت میں نہیں تحقق کے لیے آتا ہے زمانہ ماضی میں، زمانہ ماضی میں. کانا یہ دلالت کرتا ہے کہ میری خبر کا ثبوت میرے اسم کے لیے زمانہ ماضی میں ہے. کانا دلالت کرتا ہے کہ میری خبر کا ثبوت میرے پھر آگے دو صورتیں ہیں. دائمن منقطعن کی بچ او ہے کون ہے گا ہے نا. دائمن او منقطعن کہ جس طرح ماضی میں ثبوت تھا اب بھی ثبوت ہے، آگے بھی ثبوت ہوگا. یہ ہو گیا ماضی میں ثبوت دائمن کہ پہلے بھی تھا اب بھی ہے آگے بھی ہوگا. نہیں سمجھی؟ یہ ہے ثبوت بھئی ثبوت ماضی میں دائمن کا مطلب ہے. منقطعن ثبوت تھا منقطع ہو گیا، ثبوت اب منقطع ہو گیا. سنیو گل. ہاں جی کیا کہ جی سمجھ آ گیا کہ یہ جو کانا دلالت کرتا ہے کہ میری خبر کا ثبوت ہے میرے اسم کے لیے زمانہ ماضی میں. اس کی دو صورتیں یا دائمن یا منقطعن. دائمن بھی یہ ثبوت کبھی ختم نہیں ہوگا، ثبوت کبھی ختم نہیں ہوگا. تو منقطعن کا معنی ثبوت تھا منقطع ہو سکتا ہے.
ہو گیا ہے یا ہو سکتا ہے؟ ہو گیا ہے ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا. دھیان کریے بھلا بھی یہ پہلا معنی ہے کس دا؟ کانا ناقصہ کا. کانا دا. بے نستور ویخ دائماً دی مثال لکھیو وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وَكَانَ اللَّهُ رحیمہ. اس میں جلالت اسمی غفور الرحیم خبری. تو معنی یہ کانا بتاتا ہے کہ میرے اسم کے لیے میری خبر کا ثبوت ہے زمانہ ماضی میں اور دوام ہے، یعنی اب بھی ہے آگے بھی. اللہ ہمیشہ سے غفور الرحیم ہے. اب ماضی کی جانب بابر دسن کے بھی یا ابتدا کوئی نہیں یا ابتدا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا معاملہ ہے تو ابتدا بھی کوئی نہیں ہے، ابتدا بھی. کوئی تو نہیں. کانا بتاتا ہے کہ یہ زمانے ماضی سے، چونکہ ہم زمانے کو سمجھتے ہیں زمانی ہے، زمانے ماضی سے ثبوت ہے لیکن دوام ہے. دوام ہے. دوام کا مطلب ہے ختم، ختم نہیں ہوگا. اب بھی ہے آگے بھی اور عبدالعباد تک. اچھا جی منقطعن زید زمانے ماضی وچ غنی سی تے پھر ہو گیا فقیر تے پھر کسی نو گل دسی نہ یار پڑھیو ویکھ انہاں دی حالت کی یقین جانو کدی یہ بڑی ٹھاٹھ ہوندی سی انہاں دی دسدے نہیں بندے ایویں کانا زید غنیًا کانا زید غنیًا کہ تھا زید غنی کدوں زمانے ماضی میں یہ تاں آکھیدا جی ہن غنی نیا رہا ہوے تے جی ہن بھی غنی ہوے تے پھر نہیں جی. چلو جی بس کلمہ کانا ہوتا ہے ناقصہ اپنی خبر کے تحقق کے لیے ماضیً درا حال کے ماضی دائماً یا منقطعاً. بس کانا ہوتا ہے ناقصہ اپنی خبر کے تحقق کے لیے درا حال کے ماضی دائماً یا وبمعنی سارا. چلو جی کانا ناقصہ ہوتا ہے اور معنی سارا والا ہوتا ہے. معنی سارا والا ہوتا ہے، سارا آگے آ رہا ہے یہ انتقال کے لیے ہوتا ہے، یہ انتقال کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی میرا جو اسم ہے نا وہ منتقل ہو گیا اس خبر کی طرف، پہلی حالت ختم ہو گئی نئی حالت شروع ہو گئی ہے. سارا انتقال کے لیے ہوتا ہے. پڑھے آگے 7 باری جی. تو بمانا سارا بمانا سارا بھی وہاں چیز منتقل ہو گئی ہے، چیز منتقل ہو اب وہ زمانے ماضی والی بات نہیں ہے. کیا کہ کانا ناقصہ ہوتا ہے اور یہ بمانا سارا ہوتا ہے. سارا یعنی اب ہو گیا، اب ہو گیا، اس وقت اس طرح ہو گیا. اے ان ویکھو اے قرآن پاک شیطان دے بارے چ نا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ و کانا من الکافرین. اگر اس دا اپنا معنی کرو تو مطلب ہے بھی او جدو نافرمانی کیتی سجدہ نہیں کیتا اس تو پہلوں ہی وہ کافر سی. حالانکہ پہلوں کافر نہیں سی، کافر ہونا ہے. اس لیے یہ کانا بمانا سارا ہے. جدو سجدہ نہ کیتا ہو گیا شیطان کافروں سے، ہو گیا شیطان کافروں سے. یہ نہیں معنی کرنا کہ تھا زمانہ ماضی میں کافروں سے، وہ تو ہونا ہے، تو نافرمانی کرنی ہے. تو سنیں ہی بھئی ہو گیا تو یہ کہانا بمانا کیا ہو گیا کافروں سے. اور ہوتا ہے کانا سارا کے معنی کے ساتھ ایشا بس وَيَكُونُ فِيهَا ضَمِيرُ الشَّأْنِ. بس شان ہے نہیں شان ہے. یہ تیسرا اس نال یوں کبھی یوں بھی ہوتا ہے کانا ناقصہ ہوتا ہے، کانا ناقصہ ہوتا ہے اور کانا کے اندر ضمیر ہوتی ہے وہ اس کا اسم ہوتا ہے. اس کے بعد جو پورا جملہ ہے نا وہ جملہ جو ہے نا وہ تفسیر بھی بنتا ہے اس ضمیر کی اور کانا کی خبر بھی بنتا ہے. یہ کانا بھی ناقصہ ہوتا ہے جی. اے نما استعمال آیا جی کہ کانا جو ہے اس کا استعمال یوں بھی ہوتا ہے کہ کانا کے اندر ضمیر ہوتی ہے جس کا پیچھے مرجع نہیں ہے اور ضمیر مبہم، تو ماں بعد جو جملہ آ رہا ہے نا وہ اس کی تفسیر بنے گا اور کانا کی خبر ہوگی. ہاں جی کیا کہ جی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کانا جو ہے تو کانا کے اندر ضمیر شان ہوتی. ضمیر شان تو کس سے دا پتا جی وہ مذکر مونس ہکے پکے ہو گئے بے پیچھے مرجع کوئی نہ ہوئے تے ضمیر مذکر دی ہوئے تو کی آکھے دے مونس دی ہوئے تے کس جی
کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کانا کانا کے اندر ضمیر ہوتی ہے شان کی، یعنی اس کا مرجع پہلے نہیں ہوتا، ما بعد والا جملہ جو ہے وہ ضمیر کی تفسیر بنتا ہے، تفسیر بنتا ہے، یہ بھی کانا کانا ناقصہ ہوتا ہے۔ او بے خود رو او تھلے مثال لکھیو، کانا زید قائم، کانا اے اوکھی مثال ہے بجلے سامنے رکھنے بے کانا زید قائم کی، وہ کہ کانا کے اندر ہوا ضمیر ہے، وہ کانا کا ہے وہ بات، کون سی بات؟ زید قائم ہے، اور کون سی بات؟ سمجھی گل؟ تو اب یہ زید قائم اس ضمیر کی کیا ہے؟ تفسیر بن رہا ہے، زید قائم اس ضمیر کی تفسیر بن رہا ہے، سمجھا گی جی؟ کانا زید قائم، یہ ترکیب ہے کہ کانا کا اسم ہے، ہوا ضمیر شان جس کا مرجع نہیں ہے، جس کی بعد میں تفسیر آ رہی ہے، بعد میں ان کا نقطہ پیچھے پڑے، ابھی چیز مضبوط ہوتی ذہن میں بیٹھتی ہے، اور ہوتی ہے کانا میں ضمیر شان، اگو مطلب ہے کہ جملہ جڑا ما بعد ہے وہ تفسیر بنے گا، وہ کی بنے گا؟ تفسیر بنے گا، اور ہوتی ہے کانا میں ضمیر شان، اور ہوتی ہے کانا میں ضمیر شان، تو ما بعد جملہ کیا بنے گا؟ تفسیر بنے اور وہ ضمیر کیا بنے گی؟ کس کا؟ اے دیکھو ناقصہ اپنے معنی بمانا ماضی، بمانا سارا تے ضمیر شان تے جنا اگو جملہ اس کے کیا بنے گا؟ تفسیر۔ ایشا پہ سے جی وَتَكُونُ تَامَّةً بِمَعنَى ثَبَتَ۔ چلو جی، تیسرا استعمال کہ یا چوتھا، کانا تاما بھی ہوتا ہے، کانا تاما بھی ہوتا ہے، تاما کا مطلب ہے اپنے معنی میں نہیں ہوتا، ثابتہ تے واجدہ کے معنی میں ہوتا ہے، کس میں؟ ثبت واجدہ کی، تو ثابتہ تے واجدہ تو فعل جو ہے نا جی افعال ناقصہ میں سے نہیں ہے، تو جب ان کے معنی میں ہوگا تو یہ بھی ناقصہ نہیں ہوگا۔ پیچھے کتنی بار مثال پڑھی، کان المطرو یعنی ہو گئی بارش، ثابت المطرو وجد المطرو، کیا کہ جی کانا کانا تاما بھی ہوتا ہے، اور بمانا بمانا ثابتہ ہوتا ہے، بمانا ثابتہ، اس وقت یہ صرف فاعل کو چاہتا ہے، وہ جملے پر داخل نہیں ہوتا، جس طرح باقی فعل صرف فاعل کو چاہتے ہیں، یہ بھی صرف جملے پر داخل نہیں ہوتا۔ او تو ویکھو، اور بمانا ثابتہ نال اور کیڑا مانا؟ واجدہ۔ بعض نام رکھا گیا اس وقت کانا کا تاما، کیوں تاما؟ اس لیے کہ یہ پورا ہو رہا ہے کس کے ساتھ؟ نئی محتاج کدھر؟ کی طرف، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، ذو عسرتن کانا کا فاعل ہے، اور کانا تامہ ہے بمانا ثابتہ، یعنی جدو ثابت ہو جائے کسی دی غربت تے پھر فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، پھر انہوں خوشحالی تک مہلت دے دیو۔ جدو ثابت ہو جائے کی کسی دی غربت ثابت ہو جائے، تو انہوں قرضہ دینا ہے تو انہوں غریب نو ٹائم دے دیو، جدو پیسے ہون کے دے دے وگوں دی جان نہ کٹ دیو۔ اے ان وجدہ او ثابتہ ذو عسرتن، جدو کسی دی غربت ثابت ہو جائے۔ جی اچھا جی آگے چل، او واہ واہ۔ وَزَائِدَةً، اور کانا زائدہ بھی ہوتا ہے، کانا تو زائدہ کا معنی آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ اگر اس کو عبارت سے ہٹا دیں تو اصلی معنی کے اندر خلل نہ ہے، اصلی معنی کے اندر خلل نہ آئے۔ اور ہوتا ہے کلمہ کانا تاما ہوتا ہے کلمہ کانا تاما بمانا ثابتہ، اور ہوتا ہے کلمہ کانا زائدہ، ہوتا ہے کلمہ کانا زائدہ، جی اور ہوتا ہے کلمہ کانا تاما بمانا ثبت، اور ہوتا ہے کلمہ کانا زائدہ، اور ہوتا ہے کلمہ تاما بمانا ثابت، اور ہوتا ہے کلمہ زائدہ، اور کلمہ کانا تاما ہوتا ہے تو زیادہ ہوتا ہے۔ اے کانا آ گیا جی، کون آ گیا جی؟ اگے چلو بس، اور للانتقال، بس افعال ناقصہ میں سے دوسرا ہے کون؟ سارا، یہ کس کے لیے ہے؟ انتقال کے لیے۔ سارا جو ہے نا، سارا یہ کس کے لیے ہے؟ انتقال کے لیے، او دیکھو، من صفات الی صفات، کہاں سارا دلالت کرتا ہے کہ میرا اسم ایک صفت کو چھوڑ کر دوسری صفت کی طرف منتقل ہو گیا، میرا اسم
ایک صفت کو چھوڑ کر دوسری صفت کی طرف منتقل ہو گیا ہے. او سارا زید غنیًا، سارا زید غنیًا یعنی زید صفت فقر سے منتقل ہو کر صفت غنا کی طرف چلا گیا، ہو گیا زید غنی. وہ بڑے امیر ہو گئے نہیں ہوئے، کی مطلب ہے غربت چلی گئی تھی، اے انتقال ہو گئی. سنیں اے شاباش ہے. تو انتقال کدھر؟ صفت سے صفت کی طرف، ایک صفت سے دوسری صفت کی تو طرف. حقیقت سے حقیقت بھی ہوتی ہے. صارت تینوں خزفن کی صارت مضافہ. مٹی ٹھیکری بن گئی. پہلو مٹی جڑی سی وہ کچی سی، آگے چ پکی ہے تے حقیقت بدل گئی ہوندی. پیچھے پڑھیے مثال نہ امیر بھی بچے او بلا ہو جے. اور سارا سارا انتقال کے لیے ہے جی. اور سارا انتقال کے لیے. اور سوارا انتقال کے لیے. وأصبح وأمسى بعدها لاقتران مضمون الجملة بأوقاتها. صبر. افعال ناقصہ میں سے کانا سارا آ گئے. تیسرا ہے اصبا، چوتھا ہے امسا، پانچواں ہے اضحیٰ. سننے پہ ہو اصبح امسا اضحیٰ. اصبح صبح کا وقت، امسا شام کا وقت، اضحیٰ چاشت کا وقت. اصبح صبح کا وقت، امسا شام کا وقت، یہ معنی نہیں صبح کا وقت، یہ اصل معنی دس رہے. اور اضحیٰ چاش کا وقت. یہ جو تین ہیں یہ جملے کے مضمون کو جوڑتے ہیں اپنے اوقات کے ساتھ. یہ جو تین ہیں یہ جملے کے مضمون کو جوڑتے ہیں اپنے اوقات کے ساتھ. پھر آخو یہ جو تین ہیں اصبح امسا اضحیٰ، یہ اپنے جملے کے مضمون کو جوڑتے ہیں اپنے اوقات کے ساتھ. ایک گل ہوگی کچڑ مچڑ، انہوں کھولو. اصبح دلالت کرتا ہے کہ میری خبر کا ثبوت میرے اسم کے لیے صبح کے وقت ہوا. جی اصبح دلالت کرتا ہے کہ میری خبر کا ثبوت میرے اسم کے لیے صبح کے وقت ہوا. امسا دلالت کرتا ہے کہ میری خبر کا ثبوت میرے اسم کے لیے شام کے وقت ہوا. امسا دلالت کرتا ہے کہ میری خبر کا ثبوت میرے اسم کے لیے شام کے وقت ہوا. سنیں کس وقت ہوا؟ شام کے وقت ہوا. اور اضحیٰ دلالت کرتا ہے کہ میری خبر کا ثبوت ہے میرے اسم کے لیے چاشت کے وقت. انج بکھرے بکھرے آنکھو انہوں نے. پھر ایک بڑی آنکھ مڈو. اصبح دلالت کرتا ہے میرے سجن سمجھ نہیں آ رہی سن. میرے اسم کے لیے صبح کے وقت ہے. اور امسا دلالت کرتا ہے کہ میری خبر کا ثبوت میرے اسم کے لیے شام کے وقت ہے. اے شاباش. اور اضحیٰ دلالت کرتا ہے کہ میری خبر کا ثبوت میرے اسم کے لیے چاشت کے وقت ہے. اے شاباش. ادھر ویکھ حاشیہ جان ہن سمجھ آ گئی جے. اے تاما جدو ہن تاما جان اس بات کو کہ یہ تین افعال آتے ہیں تین معنوں کے لیے. آتے ہیں تین معنوں کے لیے. ایک ان کا اقتران جملے، اور جملے دا مضمون کیڑا ہوندا؟ او خبر دی مصدر کاٹ کے مبتدا والی اضافت کرنی. زید قائم ان کا کیا مضمون ہے؟ کیا مزید نہیں یار، حد ہوگی جی. کہ یہ تینوں، ایک یہ ہے کہ جملے کے مضمون کا اقتران اپنے اوقات کے ساتھ. وہ اوقات جو خاص ہیں وہ کون ہیں؟ صبح تے شام تے چاشت. مثلا اصبح زید عالما کا کیا معنی ہے؟ علم کا ثبوت. علم کا ثبوت زید ہوا زید کے لیے صبح کے وقت. اضحیٰ زید امیرا، امیر کا امیر ہونے کا ثبوت. زید کے لیے چاشت کے وقت ہوا. اور امسا زید عارفا، عارف ہونے کا ثبوت زید کے لیے شام کے وقت ہوا. شام کے یہ دیکھ. اور دوسرا ان کا معنی، دوسرا ان کا معنی معنی وہ گوں دے وہ پھر پڑھ دیں جی. اور اصبح اور امسا اور اضحیٰ جملے کے مضمون کے جوڑنے کے لیے ہیں. جملے کے مضمون کے جوڑنے کے لیے. اور کیڑا جملہ جو واقع ان کے بعد کن کے ساتھ جوڑنے کے لیے؟ اپنے اوقات کے ساتھ. اپنے اوقات کے ساتھ. ان کے اپنے اوقات کیا ہے؟ صبح شام تے دوپہر. نا اپنے اوقات میں رہو جی.
اور اسبہ اور امسا اور ادھا اپنے جملے کے مضمون کو جوڑنے کے لیے ہیں اپنے اوقات کے ساتھ. جی اور مثال آج پڑھی ہیں شابہ جی. اور امسا اور ادھا جملے کے مضمون کے جوڑنے کے کو جوڑنے کے لیے اپنے اوقات کے ساتھ. آگے جی وبمعنی صار وتکون وتکون تامۃ. بس یہ تینوں بمعنی سارا بھی ہوتے ہیں. یہ تینوں بمعنی سارا بھی ہوتے ہیں. اب اپنا وقت ختم. اب اصبح امسا ضحا کا معنی سارا کیا یہ تینوں بمعنی سارا بھی ہوتے ہیں. اسبہ امسا اور ادھا کا معنی بمعنی سارا. ہوں وہ مثالیں دوبارہ ویکھ. اصبح زید عالما کیا ہو گیا زید عالم ہو گیا. ادھا زید امیرن کا معنی. امیر ہو گیا. امسا زید عارفا کا معنی ہو گیا. یہ نہیں کہ فلانے وقت ہو گیا. اے سارا دا معنی اصل ہوندا ہے کہ موقع دی مناسبت نال ویکھی دا. ہن اے جڑا نا جی اصبح زید عالما کہ زید صبح کے وقت عالم ہو گیا. ایک پٹاک نال تے ہوندا نہیں. اس واسطے یہ تھن کرینہ ہے کہ بھی بمانا سارا بمانا سارا ہے. زید بھی پڑھدیاں عالم ہو گیا ہے. سنے ہی نا جی اے شاباش. اگلی گل ٹھیک ہے ادھا زید امیرن تے اگلا جڑا نا وہ بھی امسا زید عارفن. یہ بھی ہے کہ ہو گیا ہے عارف. بھئی معرفت او پٹاک کر کے نہیں ہوندی. یہ بھی ٹائم چٹ لگتا ہے جی. سمجھ ہوندی پی جی. تے امارت ہے جس وقت انہوں تاج رکھا تھا امیر ہو گیا. اے مطلب امیر پنجابی والا نہیں امیر عربی والا جی. اچھا جی او ویکھو اشیاء اتلا. او دوسرا یہ کہ ہوتے ہیں بمانا جیسے اصبح زید غنیا بمانا سارا بمانا سارا زید غنی مرن لگے ہیں. بمانا سارا زید غنی کیا مانا کہ زید غنی ہو گیا. ہو گیا. اور اس وقت یہ نہیں مراد کہ زید صبح کے وقت میں کیا ہو گیا غنی ہوا. اینج نہیں ہے گا جی. اگے چل اور بمانا سارا اگے جی اور بمعنی سارا اور بمانا سارا. چس نہیں ہوندی 10-12 لینا ہونا نوا ترجمہ پھر ٹھیک. اگے جی مت. وتکون تامۃ. تیسرا استعمال یہ ہے کہ یہ تینوں تامہ بھی ہوتے ہیں. یہ تینوں تمام بھی ہوتے ہیں. اب تامے کا مطلب ہوتا ہے کہ اب ان کی اپنی مصدر فاعل کے ساتھ قائم ہوگی. خبر کی ضرورت نہیں ہوگی ان کی. مصدر فاعل کے ساتھ قائم ہوگی. اس وقت یہ بمانا داخلہ ہوں گے. اس وقت یہ بمعنی داخلہ ہوں گے. کیا کہ جی تیسرا ان کا استعمال تیسرا ان کا استعمال یہ ہے کہ یہ تینوں بمعنی تامہ بھی ہوتے ہیں. بمانا تامہ نہیں. یہ تینوں تامہ ہوتے ہیں. بمانا تامہ کی ہے یہ تینوں تامہ ہوتے ہیں. تامہ بھی ہوتے ہیں. تامہ بھی ہوتے ہیں. اس وقت یہ پیچھے پڑ چکے ہیں. اس وقت ان کو یہ جملے پر داخل نہیں ہوں گے. صرف ان کو فاعل کی ضرورت اور ان کی اپنی مصدر قائم. اس وقت یہ بمانا داخلہ بمعنی داخلہ کی بمعنی داخلہ. داخلہ. اصبح کا معنی ہوگا داخلہ فی الصباح. اصبح کا معنی کیا ہوگا دخل فی الصباح. امسا کا معنی دخل فی المساء. امسا نہیں مساء. تے اضحیٰ کا معنی داخلہ فی الضحیٰ. ہون تو مثالاں ویکھ. اور تیسرا ان کا استعمال یہ کہ ہوتے ہیں سارے کیا اور اس وقت وہ فائدہ دیتے ہیں کس کا دخول کے معنی کا ان اوقات میں کہ فلانا ان وقتاں وچ داخل ہو گیا. مثلا اصبح زید زید نے صبح کر لی یعنی زید صبح دے وقت وچ داخل ہو گیا. امسا زید زید نے شام کر لی یعنی شام دے وقت وچ داخل ہو گیا. اضحیٰ زید زید نے چاشت کر لی یعنی چاشت کے وقت میں اے معنی. اے پھر سارے استعمال تقرینے مقام دے مناسب ویکھی دے کی معنی کرنا ہے جی. اور ہوتے ہیں یا فعال اور ہوتے ہیں یہ افعال تامہ. اور ہوتے ہیں یہ افعال تامہ. اور ہوتے ہیں یہ افعال تامہ. یہ ناقصہ ہون تے معنی ہوندا ہے کہ انہاں دی خبر انہاں دے اپنے وقت وچ حاصل ہوئی ہے. سارا ہون تے مطلب ہوندا ہے بھی خبر جڑی ہے نا اوندا ثبوت ہو گیا ہے اسم واسطے. تامہ ہون تے پھر ہوندا ہے کہ فاعل ان کے وقت میں داخل ہو گیا ہے. فعل ان کے وقت میں داخل اصبح زید ان کا معنی زید نے صبح کی یعنی زید صبح کے وقت میں داخل ہو گیا. داخل ہو انہوں صبح کر لی جی. چلو جی. وظل وبات الاقتران مضمون الجملة بوقتیہما بمعنی وبمعنی صار. چلو جی. افعال ناقصہ میں سے 5 آ گئے ہیں. چھٹا ہے ظل. کیا ہے
ज़ल्ला تے ساتواں ہے बाता, باتا. کون ہے؟ छठा है ज़ल्ला और सातवां है बाता. باتا. ذلہ کا معنی ہے دن کا وقت. کیا؟ दिन का वक़्त, تو باتا کا معنی رات کا وقت. ذلہ کا معنی दिन کا वक़्त और बाता का माना रात का वक़्त. یہ حاصل معنی کر لیا ہے. باتا کا معنی रात का वक़्त, ذلہ کا معنی. दिन का वक़्त. ذلہ اور باتا یہ مضمون جملہ کو ملانے کے لیے آتے ہیں اپنے وقتوں کے ساتھ. جی ज़ल्ला और बाता ये मज़मून जुमला को मिलाने के लिए आते हैं अपने वक्तों के साथ. پھر آخر ज़ल्ला और बाता ये मज़मून जुमला को मिलाने के लिए आते हैं अपने. کیڑا جملہ جڑے نے تو بعد جی وکھرا وکھرا کر. ذلہ دلالت کرتا ہے کہ میری خبر کا ثبوت میرے اسم کے لیے دن کے وقت میں ہوا. ज़ल्ला दलालत करता है कि मेरी खबर का सबूत मेरे इसम के लिए दिन के वक्त हुआ. बाता दलालत करता है कि मेरी खबर का सबूत मेरे इसम के लिए रात के वक्त हुआ. رات میں ہوا. رات میں ہوا. دن میں ہوا اور رات میں ہوا. اور یہ بمانا سارا بھی ہوتے ہیں. یہ بمانا یہ مانا سارا بھی ہوتا اب دن کا وقت رات کا وقت والی بات ختم. سارا انتقال. کیا؟ انتقال. بمانا سارا. بھائی خبر کا ثبوت اسم کے لیے ہو گیا. خبر کا ثبوت اسم کے لیے ہو گیا. ہو گیا. اور تو بے خاشیہ جان اس بات کو کہ ذلہ اور باتا بول چاہ آتے ہیں دو معنوں کے لیے. ایک ان کا اقتران ہے مضمون جملہ کا اپنے اوقات کے ساتھ، یعنی ذلہ جملے کے مضمون کو ملاتا ہے کس کے ساتھ؟ دن کے ساتھ. اور باتا مضمون جملہ کو جوڑتا ہے کس کے ساتھ؟ مثلا ذلہ زید معلماً دا معنی یہ ہے کہ معلم ہونے کا ثبوت زید کے لیے دن کے وقت میں ہوا. باتا زید مکرمن، جی مکرم عزت والا ہونے کا ثبوت زید کے لیے رات کے وقت میں ہوا. دوسرا معنی ہے بمانا سارا. جیسے ظل وجہہ مسودا وہو قضیم. ایتھے بمانا سارا ہی. اے نہیں بے دن دے وقت منہ کالا ہے تے راتی نور چمکن لگ پیندا. جڑا منہ کالا ہر وقت کالا ہے تو معنی یہ ہے کہ ہو گیا منہ اس کا کالا. ہو گیا اس کا کالا. اے سارا دے معنی وچ اپنے معنی وچ نہیں ہے گا کہ بے رات نو دن نو انج ہوے تے رات نو اور ہو جائے. ایسا بس. چلو جی کیونکہ نہیں مختص کسی زمانے کے ساتھ بوتھے دا کالا ہونا تو کسی نے اللہ تعالیٰ سونے دا صدقہ قیامت والے دن وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ اللہ تعالیٰ انہاں وچوں کرے جنہاں دے چہرے چٹے ہون گے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ انہاں کو سانو دور رکھے جنہاں دے بوتھے قیامت نو کالے ہونے نے. صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلیٰ آلہ وصحبہ. بسم اللہ. چلو جی منع کرو کر لے. کرنا. اور ذلہ اور باتا اور ذلہ اور باتا جملے کے مضمون کے اقتران کے لیے ہیں اپنے وقتوں کے ساتھ. جملے کے مضمون کے اقتران کے لیے اپنے وقتوں کے ساتھ. اور بمانا سارا ہیں. بمانا سارا ہے. جی اور ذلہ اور باتا جملے کے مضمون کو ملانے کے لیے اپنے وقتوں کے ساتھ اور بمانا سارا ہیں. ذلہ اور باتا جملے کے مضمون کے اقتران کے لیے اپنے وقتوں کے ساتھ اور بمانا سارا بھی. بمانا سارا بھی. سارا بھی. اگے چل. وما زال وما برح وما فتیا ومن فکا لاستمرار خبرها لفاعلها مذ قبلہ ویلزمہ النفی. اور لازم یلزمو بلا یہ کوئی باب میں یاد ہے تو بھی تو غلط پڑھتا پہ جی. لازم ویلزمہ النفی. بس او پچھو بیخ جی تے نا گنے سانے بچوں عاد غدا تے راح. کون؟ عادا غدا راح. کنے رہ گئے؟ چار. وہ دسن گے صافی والے بچار نال بابے انہوں غصہ کیوں چڑھے جی جی انہوں چھڑ دیتا تک ٹور پے نے جی. ٹھیک ہے گا.
اور انتظار کر دیا تھوڑا جا ہوں اگلے پڑھیے جی آگے ہے 4 ما زحلا تے من فکا تے ما فاتحہ تے ما بارحہ یہ جو 4 ہیں ان چاروں کا معنی ایک ہی ہے یہ 4 دلالت کرتے ہیں کہ ہماری خبر کا ثبوت ہمارے فاعل کے ہمارے اسم کے لیے ہمارے وہ فاعل آکھے ہماری خبر کا ثبوت ہمارے اسم کے لیے ہمیشہ ہے جب سے ہمارے اسم نے خبر نال شادی کیتی ہے مذقابلہ جب سے اس کو اس نے قبول کیا ہے یہ جو 4 ہیں یہ کیا معنی دیتے ہیں یہ اپنی خبر یہ دلالت کرتے ہیں کہ ہماری خبر کا ثبوت ہمارے اسم کے لیے ہمیشہ ہے جب سے خبر کو مبتدا نے قبول کیا ہے جب سے قبول کیا کوئی یا جب سے ثبوت ہے گل کوئی ہے جی اس وقت سے مستمر ہے اس وقت سے مسلسل ہے جی ہاں جی کیا ما زالا ما بریحہ ما فتیہ من فکا یہ چاروں دلالت کرتے ہیں کہ ہماری خبر کا ثبوت ہمارے اسم کے لیے ہمیشہ ہے جب سے مبتدا نے ہمارے اسم نے خبر کو قبول کیا ہے جب سے ہمارے مبتدا نے ہمارے اسم نے خبر کو قبول کیا ہے جب سے ہمارے اسم نے خبر کو قبول کیا ہے تب سے ثبوت ہمیشہ ہے تب سے ثبوت ہمیشہ ہے پھر ایک بار آخ یہ چاروں دلالت کون چاروں ما زالا ما بریحہ ما فتیہ من فکا یہ چاروں دلالت کرتے ہیں کہ ہماری خبر کا ثبوت ہمارے اسم کے لیے ہمیشہ ہے جب سے ہمارے اسم نے خبر کو قبول کیا ہے دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا ہے مصنف علیہ رحمہ نے کہ ان چاروں کو نفی لازم ہے ان چاروں کو نفی لازم ہے جے انہاں دی نفی لا دئیے تے پھر واپس ٹر جاندے نے انہاں وچ جڑے ناقصے نہیں ہوندے سنے پھر واڑے دا دروازہ کھلا کرنا س جانا انہاں جی اے ماں انہاں نوں قابو کر کے رکھدی تے ان کو نفی لازم ہے ان کو نفی لازم ہے کیا کہ علامہ فرماتے ہیں علامہ فرماتے ہیں کہ ان چاروں کو نفی لازم ہے پھر آخر ان چاروں کو نفی لازم ہے اچھا جی اور معاذ عالم او تو ویخ جان اس بات کو کہ یہ 4 افعال واسطے دلالت کرنے اپنی خبر کے استمرار کے کس کے لیے ویخ چاہ کہ لبائی کونی اجے ہیں لبائی تو پھر بولنا کہ یہ 4 افعال اپنی دلالت کس کے لیے واسطے دلالت کرنے کے اپنی خبر کے استمرار پر کس کے لیے لے اس میں ہاں اپنے جب سے اسم نے خبر کو یعنی ایسے زمانے میں کہ ممکن تھا اس کا قبول کرنا عادتاً مثلاً ما زال زید امیراً زید ہمیشہ امیر رہا زید ہمیشہ امیر رہا یعنی جب سے وہ امارت کے قابل ہوا کہ ایسے امارت عربی والی ہے بچپنا نہیں مراد کیونکہ بچپنے میں تو کوئی بندہ نہیں نا امیر بنتا ہو میں حکومت چلانی ہے نا جب سے وہ صلاحیت ہوئی اس وقت سے وہ کیا ہوا مسلسل امیر رہا جی اچھا جی وَيَلْزَمُ هَذِهِ الْأَفْعَالِ کیڑی شے تاکہ دلالت کریں کس پر اپنی خبر کے استمرار پر کس کے لیے اپنے اسم کے لیے پس ہوں گے یہ افعال بمنزلے کانا کے بمنزلے کانا لدخول النفی للنفی بمنزلے اس کے کہ یہ نفی یہ خود نفی کا معنی دیتے ہیں اوپر پھر ما نافیہ آ گئے تو نفی لدخول النفی للنفی مستلزم ہے کس کو بوجہ ہونے نفعال کے کس کے لیے اور دخول حرف نفی ان پر اسی لیے نہیں جائز یہ کہ کہا جائے کیڑی شے ما زال الا عالما استثناء کر کے جائز ہی نہیں ہے جیسا کہ نہیں جائز کہا جائے کیڑا ہاں انج نہیں کمامت تو سمجھیو گل ہن مانا کر اور
اور ما زالا ما زال اور ما بارحا اور ما فاتحہ اور ما فاتح اور من فکا اور من فکا اپنی خبر کے استمرار کے لیے خبر کے استمرار کے لیے اپنے اسم کے لیے جب سے جب سے قبول کیا ہے اسم نے قبول کیا ہے اسم نے خبر کو خبر کو ایک مسئلہ اور لازم ہے ان چاروں کو اور لازم ہے ان چاروں کو نفی جی اور ما زالا اور ما بارحا اور ما فاتحہ اور من فکا اپنی خبر کے استمرار کے لیے اپنے اسم کے لیے جب فائل کہہ دے کوئی گل نہیں اپنے فائل فاعل کے لیے جب سے قبول کیا ہے فائل نے قابلہ کی ضمیر کا مرجع فائل ہو کا مرجع خبر خبر کو اور لازم ہے ان کو نفی ہاں جی شاباش ما زالا اور ما بارحا اور ما فاتح اور من فکا اپنی خبر کے استمرار کے لیے اپنے فاعل کے لیے جب سے قبول کیا ہے جب سے قبول کیا ہے فائل نے ہو خبر کو اپنی نہیں خبر کو اے نحمیر جا کے موز قابلہ ہو لفظ یاد ہے میں کہ بینو قابلہ نہ پڑھے جے قابلہ پکوایا سی تے مسلسل 5-7 واری آ گیا اجے تک موز قابلہ ہو نہیں پکابو آیا کہنی سی آیا ہوتے کٹ کے دیکھ ہر کتاب موز قابلہ جب سے قبول کیا ہے قابلہ ماضی ہوبا ضمیر راجع بس ہوئے فائل ہو ضمیر مفعول بھی راجع بس ہوئے خبر جب سے قبول کیا ہے فائل نے خبر کو کس کو خبر کو لو بشرط جی افعال ناقصہ الافعال الناقصہ تو افعال ناقصہ کیا ہیں افعال ناقصہ جان اس بات کو کہ افعال تامہ جیسے ضرب مثلاً وہ جو افعال تامہ ہوتے ہیں اور مڈوں بابری گل جوڑ دینے ساری سمجھانے واسطے مثلاً دلالت کرتا ہے ضرب وغیرہ 3 معنوں پر ایک اپنے معنی مصدری ضرب پر ایک نسبت اس معنی مصدری کی فاعل کی طرف مثلا ضرب زید زید کی طرف اور تیسرا یہ دلالت کرتے ہیں کہ وہ نسبت زمانے ماضی میں واقع ہوئی ہے ضرب زید ان کا کیا معنی ہے مارا یہ کدھر معنی ہے مصدری زید نے کدھر نسبت ہے زمانہ ماضی میں اور کک نہیں پتہ لگتا پھر اور افعال ناقصہ جیسا کہ کانا مثلاً دلالت کرتا ہے فقط 2 معنوں پر فقط ایک زمانے پر اور ایک معنی مصدری پر اور نہیں دلالت کرتا اس معنی کی نسبت پر کدھر فاعل کی طرف اجی ہن پڑھایا بھی یہ ان کی مصدر نہیں قائم ہوتی فاعل کے ساتھ پس جب کہا تو نے کانا زید قائمن تو ہے مراد اس سے قیام کی نسبت کدھر نہ کہ کون اور وجود کی نسبت کدھر ہے اے نہیں ہے کہ جی مصدر کانا دی وگرنہ تو کانا کیا ہو جائے گا بس ہن سنو پس یہ افعال کون ناقصہ محتاج ہوتے ہیں صفت کی طرف جو خارج ہوتی ہے کس سے وہ ان کے معنی سے بھائی ان کے معنی سے اور وہ صفت منصوب ہوتی ہے کدھر ان کے اور یہ وہ صفت ہے جس کا نام کیا ہوتا ہے او خبر اور جب تک نہ ذکر کی جائے وہ صفت ہوتے ہیں یہ نا کے ساتھ کس میں معنی میں اور نہیں پورا ہوتا معنی ان کا کس کے ساتھ ان کے فاعل کے اسی لیے ان کا نام ہے سجڑوں کا افعال ناقصہ ما وہ افعال ہیں جو وضع کیے گئے فاعل کو پکا کرنے کے لیے کس پر یعنی افعال ناقصہ افعال ہیں وضع کیے گئے فاعل کو پکا کرنے کے لیے ایک صفت پر ایسی صفت جو ان کی مصدر کا مثلا کانا زید قائمن کانا پکا کر رہا ہے زید کو ایک صفت پر وہ صفت کون ہے ہونا زید کا قائم لیکن کیڑے زمانے میں پکا کر رہے ہیں اے شاباش سے سنیں اگر سوال اگر کہا جائے کہ ضرب زید امرن اسی طرح ہے کہ پکا کر رہا ہے ضرب زید کو صفت ضاربیت پر زمانہ ماضی میں تو پھر فرق کی نکلے فرق کندے بچ کانا تے
جواب ہم کہتے ہیں مراد فاعل کی تقریر سے صفت پر اس کی مصدر کی صفت کا غیر، پس کانا پکا کر رہا ہے زید کو صفت قائمیت پر، کس میں؟ اور قیام جڑی مصدر ہے وہ کانا دی مصدر دا تھا، یہ مصدر اندی اندے تو کون ہے؟ برخلاف زارا با زید و نمرن کے، کیونکہ ضاربیت صفت ہے کس کی؟ زید کی، اس کے فعل سے جو منصوب ہے زید کی طرف بھی ہے نہیں، یہی ایو آپ دی مصدر جڑی ہے اے منصوب ہے کندے وال؟ فاعل وال۔ وَهِيَ، اور یہ جیسا کہ ذکر کیا ہے ان کو مصنف علیہ رحمہ نے، یہ کتنے 19 فعل ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ وہ منحصر نہیں ہے ما ذکر میں، انہاں وچ بند نہیں، اور بھی ہے نے موٹے موٹے نے، کی نے چھوٹے چھوٹے اور بھی ہے، اس لیے کہ افعال ناقصہ میں سے ہے وہ جو مرادف ہے کس کے؟ کس میں؟ معنی میں۔ مثلاً آلہ، پھر جنہ جائے ذکر آلہ اور راجع حالہ مالا وغیرہ ذالکا، اور انہی سے ہیں کن سے؟ افعال ناقصہ سے، وہ جو مرادف ہے کس کے؟ ما فاتحہ، ہن فتح بن گیا ما فاتحہ، جیسے ما وفا ما راما، اور افعال تا ناقصہ میں سے ہیں وہ انہی میں سے افعال تامہ وہ جو کہ متضمن ہوتے ہیں کس کو؟ کہ معنی کو، اور نہیں مستغنی ہوتے کس سے؟ جیسا کہ تو کہے، اے لفظ کیڑا؟ تتم التسعۃ بہذا شرطن، پورے ہو گئے 9 اس کے سبب سے 10۔ ہن اے تتمو جڑا ہے اے تسعۃ دے نال پورا نہیں ہوندا جد تک نال عشرتن بھی نہ ملے، سنے اے شاباش۔ اور کامولا زید عالمن کا معنی ہے ہو گیا زید، یہ بھی افعال ناقصہ دے معنی جی، اسی لیے نہیں شمار نہیں گنے سیب وین افعال ناقصہ سے سوائے کانا سارا ما دام لیسا، انہیں کا موٹے موٹے 4 نے، باقی ان گنت جے۔ اور فرمایا کہ ہر وہ فعل جو محتاج ہو کدھر؟ خبر کی طرف، اس حیثیت سے کہ نہ مستغنی ہو کس سے؟ تو پس وہ اے آکھیا کنے؟ بس ان واپس چلو۔ اور محض کہا اس حیثیت سے کہ نہ مستغنی بلا یستغنیان ہو، اعتراض ہے کن سے؟ کیونکہ افعال متعدیہ مستغنی ہوتے ہیں کس سے؟ اور جائز ہوتا ہے اکتفا کس پر؟ وہ تو صرف معنی سمجھنے واسطے، ورنہ جملہ پورا کرنے میں صرف فاعل دی ضرورت ہے، کنوں؟ فعل متعدی نو، مفعول دی لوڑ نہیں، وہ تو فضلہ ہے جی فقط۔ ہن گن لگے جی کانا جیسے، سارا جیسے، اصبح، امسا، اضحا، ظلا، باتا، نائمن، زید چوکے اپنے باری باری نہ رکھی آؤ کتھے؟ وہ بات تو بعد، اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغا جیسے، عاد زید صالح، عاد، غدا، راح، یہ رہ گئے سن 4۔ ما زالا، من فکا، ما فاتحہ، ما بارحہ، تے ما داما، او باجیا اجلس، ایٹھ، جب تک زید ایٹھا پیا۔ اور لیسا، جیسے لیسا زیدن، اچھا جی اے تو آ گیا نا تے نال بابے نے مثالاں میں لکھ دیتی ہیں، سنو۔ اور وقت جا، اور 2 سن سجن، ہن وہ ذرا سمجھا جڑے دن رہ گئے سن۔ اور تحقیق آیا ہے افعال ناقصہ سے لفظ ما جا، کون؟ کلا جا نہیں بلکہ جیسے ما جات حاجاتک،
یعنی ایو شیئن صارت کیڑی شے ہو گئی ہے وہ شے حاجتا کا تیری حاجت اے معنی ہے اس دا کس دا ما حاجت ما جات حاجتا کا سویرے بھی پڑھا پھر بھول گئے ہو توجہ کرنا اس وچ ما استفہامیہ کیا ہے مبتدا ہے جات ناقصہ ہے بمانا اور ضمیر اس کی عائد ہے کدھر ما کی طرف ما استفہام وہ اس کا اسم ہے اور جات اس کی خبر ہے تے خبر مرفوع ہونی کہ منصوب پتہ ہے کون سن اچھا جی سوال ہے یہ ضمیر مونس کیوں لے آندی سویرے بھی پڑھیا سی ماز مونس لائے گی ضمیر کس میں ما جاء باوجود اس بات کے کہ عائد جو ہے وہ کون ہے وہ تو مذکر ہے تو جواب ہے کہ رعایت کی ہے کس کی جیسا کہ من کانت امو کا میں خبر کی رعایت کی کس کی خبر کی اور دوسرا قادت کیے عادت یعنی تحقیق آیا ہے افعال ناقصہ سے قلت کے طور پر کون عادت قعدہ جیسا کہ ان کے قول میں ہے کون قادت کا نا حربتن یہ قول ہے عرابی کا جس وقت اس نے رگڑا اپنا وڈا چھرا مبالغے نال چنگا رگڑ رگڑ کے تیز کیتا تو نے آکھیا قادت کا نہا حربتن یعنی ہو گیا ہے شفرا اس کا یعنی ہو گئی ہے بڑی چھری مثل نیزے کے وہی رما کثیر من کثرت تحدید میں رگڑنا بھی انہیں آکھا میں رگڑ رگڑ کے میرے جڑا چھری ہے نا یہ تو چھوٹا نیزہ بن گئی ہے چھوٹا نیزہ بن کانہا گویا کہ وہ چھوٹا نیزہ ہے وہ کو کھانے چ پئی جے لیکن یہ اصطلاح مخصوص ہے کس کے ساتھ اس کے بھی جدو اے بولنا ہو تو یہ بولنا ہے نہیں قیاس اس پر اس کا غیر اب پس نہیں کہا جائے گا قعدہ کاتبن بمانا سارا قادم بلکہ کہا جائے گا قعدہ کأنہ کاتبن قعدہ کأنہ قادم لکونی مثل قعدت کأنہ حربت اینج بنانا ہے سنا جی اسی طرح مثال بنانی تو بنے گی نہیں تو اپنے طور سے نہیں بن سکتی مسئلہ جی داخل ہوتے ہیں یہ یا دو سمجھ آئے جی ما جاءت تے کون قعدت یہ بھی ناقصہ استعمال ہوندے نے لیکن خاص معنی جا ما تو بغیر نہیں ہوئے گا تے قعدہ تو بعد کأنہا ہوئے گا تے ہوئے گا ویسے نہیں ہوئے گا اور داخل ہوتے ہیں یہ افعال جملہ یعنی خبر پر واسطے عطا کرنے یعنی ان افعال کی خبر کو عطا کرنا حکم اپنے معنی کا یعنی معنی ان ممدین جی بے گزر چکا ہے جیسے کانا میں یا انتقال جیسے اور اس کے مرادفات یا دوام والا معنی جو بعض عالم اور منفق اور موافقیہ اور مابریہ یا وقت کے ساتھ مقید کرنا جیسے ما داما سمجھے نا جی یا نفی والا معنی لینا جیسے ہیں پس معنی کانا اجمال دسے ہے معنی کانا زید قائمن کا یہ ہے کہ زید کھڑا ہوا کس میں اور سارا زید غنیًا کا معنی ہے کہ زید منتقل ہو گیا فقر سے کدھر اور اسی پر پس قیاس کر باقی پس رفع دیتے ہیں یہ افعال کس کو کس سے میری مراد اور نام رکھا جاتا ہے اس جز اول کا ان کا اسم اور نسب دیتے ہیں یہ یعنی اور نام رکھا جاتا ہے اس کا ان کی خبر یہ نام کیوں رکھتے ہیں تشبیہ دینے کے لیے دونوں کو کس کے ساتھ ان افعال کے ویسے تو فعلوں کا فاعل مفعول ہوتا ہے نا ایتھے نہ اے نہ رکھے نے جی اچھا جی انہوں نے وکھریاں کیوں کیتا ہے ما علیحدہ کیا ہے نحویوں نے ان کو کن کو فعل ناقص ذکر کے ساتھ باوجہ مختص ہونے ان کے کس کے لیے جیسا کن قریب آگے آ رہے ہیں جیسے کانا زیدن پس زید مرفوع ہے بہی طور کے یہ اور قائمن منصوب ہے بہی طور کے اور کانا فائدہ دیا اس نے اپنے معنی کا خبر میں کیڑا معنی کندے وچ
تو مانا کی بنیا کہ ظاہر زمانے ماضی وچ قائم سی. سنے یہ تو ہوگی تمہید ساری. پھر شروع ہوئے ہیں ان افعال کے معانی کے بیان میں اور ان کے پس فرمایا پس کانا یعنی کلمہ کانا اور وہ جو مشتق ہیں اس سے او یکون و کن سارا باب کائنن یہ آتا ہے کتنے معنوں پر ناقصہ کون کتنے معنی 3 معنی بسم اللہ پس وہ کانا جو ہوتا ہے کیا ناقصہ اے تکون و ناقصہ وچ تکون و ناقصہ کہ تاما وچ یا زمیری سے میں تے ناقصہ نے خبر ہوندی میں ہن تو پڑھتے میں کمال پس وہ جو ہوتا ہے وہ کیا آتا ہے وہ اپنی خبر کے ثبوت کے لیے اپنے ثبوت ایسا ثبوت جو گزر چکا ہے دائمن مطلب بے طریقے دوام اور بغیر دلالت کرنے کے عدم سابق پر بے پہلوں زمانے ماضی وچ پہلوں نہیں سی پھر ہویا انج نہیں سابق پر عدم کوئی نہیں پہلے عدم مطلقاً شروع تو ہے اور نہ ہی دلالت کرے انقطاع لاحق پر ایک تو استمرار ہے کہ ماضی والے پاسے ابتدا کوئی نہیں تے اگے جیسے کانا زید جمیلاً کانا زید جمیلا کہ بے زمانے ماضی میں زید جمیل تھا ہوں یہ بھی جدوں دا ہے اُدوں دا جمیل ہے تو ہوں بھی اچھا جی اس تو واضح مثال جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وکان اللہ غفور الرحیم اب ماضی والے پاس سے عدم سابق کوئی نہیں کہ پہلو عدم ہوئے پھر اگوں لاحق والے پاس سے انقطاع بھی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ غفور رحیم ہے یا منقطعاً یعنی بھئی وہ ثبوت ہو ماضی میں لیکن کیا ہو غیر مستمر ہو جیسے کانا زید کدی زید غنی ہوندا سی ففتا کرا تو پھر زید غریب ہو گئے فقیر ہو گئے سنیں ایک استعمال آگے اور بمانا سارا اور بمانا سارا وہ جڑا پڑھیا انہوں پھیرا دعا رہے ہیں پتر جی اور بمانا کون یعنی ہوتا ہے کانا ناقصہ بمانا قلیل طور پر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وکانا من الکافرین اے سارا ہو گیا شیطان کافروں سے اور وَيَكُونُ فِيهَا اور ہوتی ہے اس میں یعنی کانا میں کس میں کانا میں اے تاما نہیں ناقصہ تاما نہیں کون اور ہوتی ہے کانا ناقصہ میں ایک منٹ ٹھہر جو پورا کر لو کانا ناقصہ میں ضمیر شان اور ہوتی ہے وہ ضمیر اسم اس کانا کے لیے اور جملہ جو واقع ہے بعد ضمیر شان کے مفسر ہے ضمیر کی اور خبر ہے کانا کے لیے ہوں دسو کانا تاما ہے کہ ناقصہ سمجھائے کہ نہیں تو کی لکھنا تھے ہاں کانا ناقصہ جیسا کہ شاعر کا قول ہے جیسا کہ او توجہ بلاؤ جی ان شعر سمجھو او عجیر بن عبداللہ سلولی دولت امویہ کا شاعر ہے تجکان جوادن کریمن انہیں گل آکھی انہیں سخاوت بڑی کرتا ہے اس آکھا اذا متو کان الناس صنفان شامتن وآخر مثنن باللذی کنتو اسناؤ سنیں ایتھے اے جڑا متو ہے نا وہ کہتے گیا کانا الناسو کی کانا الناسو الناسو مبتدائی صنفان خبری کیے سبحان خبر ہے اے ویکھے نا مرفوع ہے نظر آ رہی تے کانا وچ ہووا ضمیر او اسم ہے ضمیر شانی او مفسری تے الناسو صنفان اس دی تفسیر ہن مانا سمجھو شاعر کہندا ہے جدوں اساں ٹر جانا ہے اور لوکاں دو قسم ہو جانا ہے شامتن ایک ہونے نے جن آخنا ہے وڈا سخی بنیا میں ایک بار گیا 2 پیسے کون سے دیتے
دوسرے سنا کرنے والے ہوں گے اس خیرات کے سبب سے جو میں کیا کرتا تھا. جدو ٹر جانا ہے نا تو لوکاں کچھ میرے مخالف گلا کرنی تو کچھ معاف کرنی. چلو جی اگے جی. پس کانا فعل ناقص ہے. ہن سمجھ آئی جی. اتنے جڑا کان ہے کی ہے کہ کانا تامہ ہے. پس کانا فعل ناقص ہے اور اس میں ضمیر شان اس کا اور الناس مبتدا ہے تے صنفان اس کی تے جملہ اس کی. کیوں؟ اگر الناس کانا کا اسم ہوتا تو وہ تو مرفوع ہوتا. اب صنفان نہ ہوتا صنفین ہوتا. کیا ہوتا؟ سمجھی گل کی ہوں کو منصوب ہونا تھا. اور باقی سارے بھی جو توابع ہیں کون شامتن نہ شامتن تے وہ آخارا جو اس کے آگے آ رہے ہیں وہ سارے منصوب ہوتے جی. اچھا جی. اور وہ کانا جو ہوتا ہے کیا پس وہ بمانا یا واجدات یا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. یعنی اگر پایا جائے ثابت ہو جائے کہ تنگ دستی تو کیا کرو اس کو چھٹی دے دو. اے صرف کانا نہیں سمجھ اے کانا فعل فاعلی. اور مثال کن ہو جا تم فیکون پس وہ ہو جاتی ہے. اے جرا کن فیکون نے دو میں تامے جی اب کہو اس گل میں کن ثابت ہو جا فیکون وہ ثابت ہو جاتی ہے. ہو جا وہ ہو جاتی ہے. یہ دو میں کی نے یہ دو میں کی نے یہ ناقصے نہیں ہے جی. سنے ہی یہ جڑا کن فیکون یہ دو میں کی نے یہ دو میں کی مانا کن اثبت ثابت ہو جا فیکون یثبت وہ ثابت ہو جاتے یعنی پائی جا تو پس وہ پائی جاتی. بعض نام رکھا گیا اس کا کی اس لیے کہ یہ پورا ہو جاتا ہے بے اسنا اپنے معنی مصدری کے اسناد کے ساتھ کدھر اور نہیں محتاج ہوتا کدھر جیسے کہ ناقصہ محتاج ہوتا ہے. اور تیسری قسم ہے یہ کہ ہوتا ہے کانا نہیں مختل ہوتا مانا اس کے وہ پھر لیاندہ کیوں ہے محض زیادہ کیا جاتا ہے کس کے لیے اور پتر سی کا عربی نسل سے پتہ لگتا ہے بھائی تحسین کنی ہے جی. اور تاکید کے لیے اتنے ہوں فائدے یہ نہیں بلاغت بیان کر دیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان او جس لئے حضرت مریم نے اشارہ کیتا رضی اللہ تعالیٰ نے بچے والا عیسیٰ علیہ السلام جی تو نہ کیا کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا کیفا یہ کانا زیادہ ہے. یہ کیسے کلام کریں ہم اس سے جو پنگوڑے میں ابھی بچہ ہے جو پنگوڑا نہیں پین اور دھیان کر رہے تھے مسئلہ جے کیونکہ معلوم سے ہے کہ یہ کانا یہاں کیا ہے ماضی کے لیے نہیں ہے. لہذا تو کوئی لگ دیا یہ جو کان ہے یہاں کہ نکلم من کانا جو کان ہے یہ ماضی کے لیے مطلب ایسا ٹوکی ہونا ہے وہ مطلب لہذا تو مانے جو کرنا بھی نہیں ہے ماضی کے لیے وگرنہ یہ معجزہ نہیں بنے گا وگرنہ ایتھے بچ دھیان کرو اگر ایک کانا ہوئے اصلی زیادہ نہ ہوئے تو معنی بنے گا. کیسے کلام کریں ہمیں اس سے جو تھا زمانہ ماضی میں پنگوڑے میں بچہ تو زمانہ ماضی میں ایسی ہوں تو جوان ہو گئے تو ہوں تو موجدہ ہی نہیں. موجدہ کدوں بنے گا وہ بھائی جب بچپنے سے گل کرن کون اس واسطے کانا کیڑا ہے کانا زائد ہے او کیے جنہ وہ کچھ کو ہوئی غلطی انہیں اس نو کانا زیادہ نہیں بنایا تو پھر وہ جڑا نا جی او جڑا سی او جی وہ جنوں آندے سارا رہی انہیں تفسیر لکھی انہیں یہ گل لکھی کہ وہ مانا جو بچپنے میں پنگوڑے میں تھا اب بڑا ہم اس سے کیسے بات کریں جی نعوذ باللہ. پھر عجیب ظاہر ہے پٹھی جو کرنی پھر وہ جو مرضی کیتی ہو
تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ آپ ابھی والدہ کی گود میں تھے، دودھ پی رہے تھے، چھوڑ کر آپ نے بات کی تھی انگلی کے اشارہ کر کے، سارا سورہ مریم میں موجود جی جی۔ اچھا جی یہ سنیا جی جڑا کانا زیادہ نہیں ہوندا کیڑا اے نو خاص لفظ کانا کے ساتھ جو مبنی للفاعل ہے برخلاف معنی یین اولا یین کے وہ جاری ہوتے ہیں کانا کے سارے مشتقات میں۔ کانا ناقصہ کانا بمانا سارا تے کانا ضمیر شان وچ ہوے او سارے پوری گردان مولوی جی ہو سکتی جی، زیادہ صرف کلا کانا ہوندا، یکون و کائن کدی زیادہ نہیں ہوندے، زیادہ صرف کلا کانا ہوندا جی۔ سمجھے جی گل بابے نے دسی جی گل پہلے من لو، زیادہ صرف کلا اندی باقی سیگے نہیں ہوندے، باقی جڑے معنی نے وہ سارے سیگے ہوندے نے، ناقصہ بھی بمانا سارا بھی تے اتامہ بھی جی اے شاباش جی۔ اچھا جی مسئلہ محض ذکر کی گئی ہیں یہ دو قسمیں کیڑی، سوال زیادہ ہوئے پھر بھی افعال ناقصہ وچوں نہیں، تامہ ہوئے تے ہن یہ افعال ناقصہ کا غیر ہو گیا ہے، انہوں ایتھے کیوں ذکر کیتا ہے تے گل کنہاں دی چلدی پئی ہے تے وچ دوجے کیوں آ گئے نے؟ ان دا جواب ما ذکر کیا ہے ان دو قسموں کو، کیڑیاں دو قسماں؟ افعال ناقصہ کی اقسام میں کیوں ذکر کیتا ہے؟ باوجہ موافق ہونے ان دو قسموں کے لفظاً، وہی بھی تو کانا ہی نا، اگرچہ نہیں ہے یہ لیکن وہ شکل ہی کو جی، تاکہ چلو نالے بھی دس دیئے۔ جان اس بات کو مسئلہ نمبر مڈو شڈو، جان اس بات کو کبھی حذف کیا جاتا ہے اکیلا، بول اور نئے مسئلے، اور باقی رکھا جاتا ہے لفظ میں اس کا اسم اور خبر لمعن جی۔ کانا کلا حذف ہوندا ہے، او دا اسم خبر باقی ہوندا ہے، یہ استعمال چاہے دھیان کرے جی۔ بسم اللہ الرحمن جیسا کہ بے خدرو، جیسا کہ اس مثال میں اما انت جالسن جلستو، اما انت جالسن جلستو، تقدیر اصل میں یوں ہے کہ جلستو ان کنت جالسن، جلستو ان کنت جالسن بیٹھا ہوں میں اگر تو بیٹھا ہے، تو بیٹھا ہے نا تو میں بھی بیٹھا، سنیں اے کانا کیتا حذف تے ضمیر تا متصل نو بدلایا کندے نال؟ اور منفصل نال، جدو متصل نہیں رہا تو پھر منفصل بننی کہ نہیں، تے اے پھر بن گیا اما انت جالسن، اما اصل چ جلستو ان کنتا تو کانا، او کانا کنتو والا کانا حذف کیتا تے متصل نو کی بنایا، اے مطلب ہی ایک صورت اے نوے مسئلے۔ اور کبھی حذف ہوتا ہے کون؟ او کانا اپنے اسم کے ساتھ، خبر کلی باقی ہوندی او منصوب لفظاں وچ کیا کہ او کوئی جب بولو کو سمجھ لگتی بھی ناراض ہو گئے پہلا ہوئی کہ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ کانا بما اسم حذف ہوتا ہے اور خبر اس کی اور ہوتی کیا ہے وہ، اے ویکھ درو الناسو مجزیون، لوگ عمل دیے جائیں گے بے اعمالہم اپنے اعمال کے ساتھ، ان خیرن، ان خیرن ایک علی خبری، ان کانا اعمالہم خیرن، کانا بما اسم حذفی، سنیں تے فخیرن لہذا فجزاؤہم خیرن، وکذا شرن فشرن، یعنی ان کانا اعمالہم شرن تے فجزاؤہم، آگی سمجھے کانا بما اسم حذف ہے، خبر موجود ہے منصوب، اور کبھی حذف کیا جاتا ہے کانا بما اور اسم اس کا، جیسا کہ اسی مذکورہ مثال میں انج کہہ دیو ان خیرن فخیرن، ان خیرن فخیرن،
کیا مطلب؟ تبین شرن فشرا یعنی اذا کانا فی اعمالہم خیر، ہن اج بنانا ہے اذا کانا فی اعمالہم خیر تے فخیرن، جی تو بس ہوگی جزا ان کی خیر. اور گزر گیا بیان اس کا کتاب کے اول میں صفحہ نمبر 314 میں دس دے جے، یہ گل پیچھے بھی دسی ہے سن جی اس کتاب وچ. اور کبھی حذف کیا جاتا ہے کون؟ بما، دونوں کل تاکید نہیں ہوندے کہ بھول گئے نے تے نال جوڑ اینو، دونوں حذف ہوتے ہیں. سنیں یہ بیان پیچھے گزر گیا بھی دونوں بھی حذف ہوتے ہیں. کون؟ بھئی کبھی حذف نہ کبھی حذف ہوتا ہے کانا بما اسم اور خبر دونوں، جیسا کہ ان کے قول میں افعل ھذا اما لا، افعل ھذا اما لا، اے ان کنتا لا تفعل غیرہ، کر تو اے، کر تو کہ اگر اما انما کہ اگر نہیں ہے تو کرنے والا اس کا غیر، جے تو اور تو کام نہ کرنا کو تو پھر یہ تو کر مار. اور ابے آدھے نا اور کوئی نہ مانا پٹے کوٹ پھر یہ تو کوئی تو کر جڑا کرنا ہی اے گل. یہ تھوڑا سارا حذف ہی ہے جی. سارا اور اس کے مشتقات یہ ایک مک گئی، یہ انتقال کے لیے کس سے؟ حال سے، حال کے اور ایک حالت سے، حال تو کوئی لگ دیا، ایک حالت سے وہ حالت سو حالت بدلے گی، یا باعتبار صفات کے یا صفت بدل گئی. سارا زید غنیان پہلو کی سی فقیر سے، تے سارا زید نہ سارا الجاہلو عالمان پہلے کی سی تو ہن کی ہو گیا؟ عالم ہو گیا. یا باعتبار ذات کے وہ بدلے گی، جیسے سار الماؤ کہ ہو گیا پانی، ہوا ہوا اٹھ جاتے نہیں بخارات بن کے، کو نہیں پتہ گرم. ہاں زندہ باد جی، واہ بھائی واہ. بتی تے سارت تینوں حجرن ہو گئی مٹی پتھر، ٹھیکری بن گئی جی. اصبح امسا اضحا، یہ تینوں باوجود ان کے جو ان سے مشتق ہوتے ہیں، وہ بھی نال نے، کلے نہیں، مشتقات بھی نال نے. یہ بھی آتے ہیں کتنے معنوں کے لیے؟ نمبر 1 جملے کے مضمون کو جوڑنے کے لیے، وہ جملہ جو ان کے بعد جوڑنے کے لیے کن کے ساتھ؟ اپنے یعنی ان اوقات کے ساتھ کہ دلالت کرتے ہیں یہ افعال ان وہ کیڑے نہیں، وہ صباح ہی صبح اول النہار نو کہندے نہیں، یعنی نصف اللیل سے لے کر زوال تک، اور مساء زدی کس کی؟ صبح کی، یعنی زوال سے لے کر، لیل تک، اور ضحیٰ سورج کے بلند ہونے سے لے کر. ہن مانا کرو اس دا. اصبح زید صائمن کہ ہو گیا زید صبح کے وقت، امسا زید سرورن سرور کا ثبوت ہے زید کے لیے کس وقت؟ اضحیٰ زید حزینن پریشانی کا ثبوت ہے زید کے لیے چاشت کے وقت، چاشت کے وقت. کانا زید صائمن، سنیں یعنی کانا زید صائمن تے کانا زید مسرورن، کانا زید حزیناً کس وقت؟ صبح دے وقت، شام دے وقت. اور آتے ہیں یہ 3 افعال بمانا سارا یعنی بغیر لحاظ کرنے کس کے؟ اصبح زید غنیًا کی معنی ہے کہ پہلے کیا تھا؟ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ ہو گیا اس صفت کے ساتھ صبح کے وقت میں، اور ہوتے ہیں یہ تینوں افعال تامہ پس فائدہ دیں گے اس وقت دخول فی الاوقات، وہ اوقات جن پر یہ الفاظ مثلا اصبح زید زید نے صبح کی کیا معنی؟ داخل ہو گیا زید صبح کے وقت میں. امسا زید زید نے شام کی یعنی، اور اضحیٰ خالد زید نے چاشت کی کیا مطلب؟ داخل ہو گیا زید چاشت کے وقت میں. جیسا کہ دعا میں کہا جاتا ہے اصبحنا و اصبح الملک للہ، صبح کی ہم نے اور صبح کی ملک نے کس کے لیے؟
تو وَأَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ، شام کی ہم نے اور شام کی ملک میں اللہ کے ساری کائنات نے اللہ کے لیے دی۔ وَظَلَّا وَبَاتَا، یہ دونوں کلمے اور ان کے دو معنوں کے لیے آتے ہیں، باوجہ جوڑنے جملے کے مضمون کو جو ان کے بعد واقعہ کس کے ساتھ، اپنے وقتوں کے ساتھ۔ پس ظلّا جملے کے مضمون کو جوڑتا ہے کس وقت کے ساتھ، ان کے ساتھ اور بات اپنے جملے کے مضمون کو جوڑتا ہے کس کے ساتھ۔ ظلّا زید متفکرن کا کیا معنی ہے؟ ثبوت زائد کے لیے ہاں، زید متفکر ہو گیا دن کے وقت میں، بات زید مغمومن، زید مغموم ہو گیا کدوں، ہاں، یعنی کانا یعنی تھا زید سارے دن میں اور ساری رات میں، اسی طرح جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اور بمانا سارا بھی ہوتے ہیں بغیر لحاظ کرنے کس کے، بات کے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، کیونکہ نہیں مختص یہ منہ کا کالا ہونا کس کے ساتھ، ایک وقت ہو ایک وقت چٹا ہو جائے، اور کبھی ہوتے ہیں یہ دونوں تاما، کیا ہوتے ہیں، تمام جیسے ذلل تو بے مکان نظیف کی، ذلیل تو مکان نظیف ہیں، ان کا معنی ہے کہ دن گزارا میں نے پاک جگہ میں، کیا معنی، دن گزارا میں نے پاک جگہ میں، بت و مبیتن طیبن، رات گزاری میں نے اچھا سونا، لیکن اللہ سبیل القلت، اللہ سبیل القلت، اور اسی لیے نہیں ذکر کیا گیا آنا ان دونوں کا کیا شے، ما زالا، کیا ما زالا، یہ مشتق ہے زالہ یزالو سے، خافہ یخافو، یہ زالہ یزول سے نہیں ہے کیونکہ زالہ یزولو ہمیشہ تامہ ہے، زالت الشمسو ما زالت اتامہ نہیں۔ اگلا ہی ما بارحا، یہ بارحا یا براہو عالم یعلمو، ان دا معنی بھی زالہ کیے زالہ زائل ہونا، تو زالہ دا معنی بھی زائل زائل ہونا، بے ختم ہونا، سمجھا گی اتنے پھر مالے ہونی جی، اور اسی سے ہے وَمِنْهُ الْبَارِحَا، جو گزر گئی رات اس کو کہتے ہیں بارحا، اور عرب کہتے ہیں زوال سے پہلے کہ فعلنا اللَّيْلَةَ كَذَا، بھی اسا راتی انج کیتا سی، کیونکہ بابا جا قریب ہونے اس کے کلام کے وقت سے بندہ سویرے کہندہ ہے جی، اور کہتے ہیں زوال کے بعد کہ کل رات ہم نے انج کیتا سی، فعلنا بارحا، گزشتہ رات انج ہویا سی، پہلا وقت ہوئے تو کہتے راتی ایویں ہویا سی، جل زوال ہوگا تو پھر آکھنا ہے پچھلی راتی ایویں ہویا سی۔ وما فاتحہ بفتح الفا کسرتا حمزہ، جیسے ما بارحا، ان دا معنی بھی ہوں، ما بارحا دا کی معنی سی بارحا دا، اور زالا ان دا معنی بھی، تو سنے ہی بعض نے کہا یہ فتح رما کی طرح ہے، فاتحہ بھی یہ تھے فاتح یا، تو پھر کی بنے ہیں لفظ دس دے بینی پہلوں بے فاتحہ بھی یہ تھے، بعض نے آکھی بعض نے، من فقہ اس کا معنی ہے من فاصلہ، تو ان فقہ کا معنی ہے ان فاصلہ۔ ہوں سن، یہ جو چار افعال ہیں، یہ جو چار افعال ہیں، یہ اپنی خبر کے استمرار کے لیے، یعنی ان افعال کی جو خبر اس کے استمرار کے لیے اپنے فائل کے لیے یار، یعنی حد ہوگی جی، جب سے قابلہ ہو، یہ قابلہ فعل ماضی معلوم قبول سے، ضمیر مستتر کیڑی ہو والی کیڑی وچ قابلہ دے، شکر ہے ضمیر مستتر دے پتہ لگ جائے بھی کیڑی ہوندی ہے جی، ضمیر مستتر اس میں لوٹتی ہے کدھر، اور ضمیر بارز کیڑی ہو لوٹ رہی ہے اس کی، ہاں، یعنی ہن سنو، یعنی یہ جو افعال ہے یہ فائدہ دیتے ہیں خبر کے اپنے زمانے میں، ایسا زمانہ کہ ممکن ہے قبول کرنا اسم کا خبر کو عادتاً، نہ کہ محیط ہے سارے زمانوں کو حقیقتاً، مثلا ما زال زید، مانا کہ
کہ جب سے وہ قابل ہوا نا امارت کے تب سے وہ امیر ہی ہے، نہ کہ یہ مطلب کہ جمدے ہی وہ امیر بن گیا سی، کیونکہ وہ بچہ تے آتا تھا نا امارت کو قبول ہی نہ کر سکتا۔ اچھا جی، ہونے بھی یہ استمرار والا معنی اینا وچ کتھوں آیا؟ او دیسیو ماں تو بغیر معنی سمجھو، ماں تو بغیر زال دا معنی کی تے بارحہ دا معنی تے فاتحہ دا معنی بھی دسین وہی معنی ہے، تے ان فقہ دا معنی اور جدا ہونا کی ہونا، اے چار آگے اگو ویکھ ہن معاذ فائدہ دیتے استمرار کے معنی کا، اس لیے کہ یہ افعال بمعنی ماں تو بغیر نفی والا معنی ہے، وہ زائل ہو گیا، منفصل ہو گیا، ایک ہی ہے نفی ایک ہے۔ اور جب داخل ہو گئے ان پر کون؟ ادات نفی، اور وہ ہے جو فائدہ دیتا ہے نفی کی، اور نفی کی نفی واجب کر دیا کس کو؟ وہ پیچھے پڑا ثبوت کو، استمرار اور استغراق کو واجب کر دیا۔ اس طرح کر کے نہ مولوی جی آیا جو معنی کس دا؟ استمرار دا، چونکہ معنی ماں تو بغیر معنی زالات ان فاصلہ، تو جس لئے اتے آ گیا ماں تو معنی ہوا زائل نہیں ہوا، جدا نہیں ہوا، تو کی مطلب ہے؟ ہمیشہ ہوا، اے شے زائل نہیں ہوئی، اے شے جدا نہیں ہوئی، کی مطلب ہے؟ اینج کر کے معنی نے بچایا جی استمرار دو دھیان کرو بلا جے۔ اور لازم ہے ان کو، یعنی لازم ہے افعال کو کون؟ او ماں، کیوں نفی؟ تاکہ فائدہ دے کس کا؟ پس اگر ہوتے افعال مذکورہ ہوں ماضی، اگر ہیں یا اگر افعال مذکورہ کیا ہوں تو پھر کیڑی شے لازم آوے گی؟ اے مطلب جے ہوئے نا ماضی تے پھر نفی ہونی کندے نال؟ تے جے نہ کول بن گیا مضارع، کی بن گیا؟ او یزالو تے یبرحو تے دوجا کیوں؟ یفتو تے ینفقو، تو پھر اگر ہوا مضارع تو لازم ہوگا کون؟ لم یا لن ناسبہ یا لا یا ما، بس۔ مسئلہ آخری، کبھی حذف ہوتا ہے حرف نفی قسم میں لفظاً، قسم کے بعد آئے نا یہ فعل اے جڑے جنت ماں ہے تو لفظاً حرف نفی حذف بھی ہوتا ہے، نفی والا معنی ہوتا ہے۔ قسم کے بعد آئے نا، قسم کے بعد یہ فعل تو کبھی کبھی ماں حرف نفی حذف بھی ہوتا ہے لیکن معنی ہوتا ہے، حرف حذف ہوتا ہے لیکن معنی کیا؟ ہمیشگی والا، کیا سمجھو قرآن پاک جی تھا بڑا دھیان کرے کرو۔ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام جڑے نا جی وہ واقعہ پیش کیتا پائیاں نے، پھر آپ مصر چلے گئے تو یعقوب علیہ السلام مسلسل یوسف علیہ السلام نو یاد کرتے سن، اے بیٹیاں آکھیا تاللہ تفتو تذکر یوسفا، ایتھے ہونے اے جڑے سن مضارع وے تو کی ہونا سی؟ لم یا لن ناسبہ یا لا یا ما ہونا سی، تو کون ہی ہے گا لیکن معنی ہوئی ہو اللہ کی قسم ہمیشہ آپ یاد کرتے رہتے ہیں یوسف کو، سمجھ آ گئی ہوں؟ اے معنی تفتو، اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو۔ اے لا تفتو، اے لا تفتو، کیا معنی؟ ہمیشہ، کیا معنی؟ ہمیشہ۔